میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے اور میں شکر گزار ہوں سارہ انعام کے والدہ اور فیملی کی، نور مقدم کے والدہ کوثر بہن اور فیملی، اور تمام رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز، ساتھی، کامریڈز، کہ آج یہ دن میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ منایا جا رہا ہے۔ انعام صاحب صحیح بات ہے نہیں؟ پاکستان میں تو کم از کم پہلی مرتبہ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، وقت ہمیں بہت کم دیا گیا ہے، لہٰذا میں اس بات سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ عام طور پر سالگرہ وہ دن ہوتا ہے جب ہم خوشیاں مناتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، بلونز اینڈ کریکرز اینڈ کیکس اینڈ آل سارٹس آف گوڈیز، منہ میں پانی آنے لگتا ہے کہ ابھی ہم سالگرہ کی پارٹی پہ جا رہے ہیں اور میوزک بھی ہوگا اور خوشیاں بھی ہوں گی اور سب کچھ ہوگا، لیکن کیا کریں، ہم وہ بدبخت قوم کی بدبخت 48.9% آبادی ہیں۔ جی ہاں، خواتین کی آبادی 48.9%، 48.9%، اور اگر صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور چیف منسٹرز آف پروونسز اور گورنرز آف پروونسز آپ کو کہیں گے کہ 52% ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی آبادی کتنی ہے۔ لیکن آج کیونکہ سالگرہ ہے، میں ایک خوشی کی بات سے شروع کرنا چاہتی ہوں، پھر آگے جا کے تو ہم وہ ماتم جو کرتے ہیں ہمیشہ کرتے چلے آئیں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری دونوں بیٹیاں نور مقدم اور سارہ انعام، جسٹس ہیز بین سروڈ، اور یہ نہ کوئی کہے کہ کیونکہ فلاں چوک پر لٹکایا نہیں گیا، جسٹس ہیز ناٹ بین سروڈ۔ جسٹس اس دن ہمیں انصاف ملا تھا جس دن ٹرائل کورٹ سے دونوں قاتلوں کو کنوکٹ کیا گیا، وہ ملزم سے مجرم بنے اور ان کو کنوکشن ہوئی کہ ہاں یہی قاتل ہے، اور پھر ان کی سینٹنسنگ بھی ہوئی۔ لیکن کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اور لوگوں کے کان پک جاتے ہیں یہ سن کر that we do not live in a banana republic، therefore ان کو حق اپیل حاصل ہے، the right to appeal in a higher court ان کو حاصل ہے، اور وہ دونوں کلرز اپنا یہ حق استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، مجھے اچھا لگے یا برا لگے، مقتولہ کی فیملیز کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے اور وہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے کیس لگتے نہیں ہیں کورٹوں میں، اور ڈیلے آفٹر ڈیلے آفٹر ڈیلے ہمارے کیس پینڈنگ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مقدم صاحب کتنی بار کوشش کر چکے ہیں، خط لکھ چکے ہیں، ملاقاتیں کر چکے ہیں کہ کسی طرح کیس کی تاریخ تو آئے، پھر بعد میں دیکھی جائے گی کہ فیصلہ کیا ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا جو کہ شروع دن سے ہمارے حق میں ہوتا چلا ہے، لیکن تاریخ تو آئے، کورٹ میں کیس کی ہیئرنگ سنوائی تو ہو، پیشی تو ہو۔ اس پہ ہم نالا ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں قطعی طور پہ نہ میں آنا چاہتی ہوں، نہ آپ، لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ جتنا آپ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں اتنے شبہوں کو شبہات کو جنم دیتے چلے جا رہے ہیں۔ مت کریں گے، لگائیں ڈیٹ کو۔ صرف سیاسی معاملات اس جمہوریت کے اندر صرف سیاسی معاملات کو ترجیح نہیں دینی۔ We must not give priority only to political cases۔ بہت ضروری ہے کہ کرمنل کیسز کو بھی ترجیحات دی جائیں، خاص طور پہ ایسے گھناؤنے قسم کے جرائم۔ 2-3 مسائل ہیں جو کہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر تجاویز کے کرنا کیا ہے، حل کیا ہو سکتا ہے، possible probable solutions۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اعداد و شمار صحیح نہیں ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو وضوح کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر سال کتنی عورتیں اور بچیاں قتل کی جاتی ہیں، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس میں قتل کی جائیں یا کسی اور وجہ سے کہیں بھی قتل کی جائیں؟
हमें नहीं मालूम। हुकूमत पाकिस्तान, नेशनल पुलिस ब्यूरो, जेंडर क्राइम सेल वगैरह वगैरह की तरफ से आपको जो अदाद शुमार मिलते हैं, मैं हल्फिया बयान देती हूँ कि ये झूठे फिगर्स हैं। इनमें से एक भी डेटा, एक भी स्टैटिस्टिक, एक अदाद शुमार सही नहीं है, ये सब झूठे हैं। और जो एनजीओज अपने तौर पर, ह्यूमन राइट्स बेस्ड एनजीओज अपने तौर पर, मसलन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो वही पेश करते हैं अपनी सालाना रिपोर्ट में जो कि मीडिया में, अखबारात में, टेलीविजन पर, रेडियो पर, सोशल मीडिया पर पेश किए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर 1000 रिपोर्ट हो रहे हैं तो यकीन मानिए 5000 से ज्यादा कत्ल हो रहे हैं। अगर 5000 रेप्स रिपोर्ट हो रहे हैं तो मैं वो सुख से कह सकती हूँ कि 20-25 हजार रेप्स अनरिपोर्टेड जा रहे हैं इस सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया के अंदर, नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया के अंदर। और जो रेप होता है और जो कत्ल होता है औरतों का, ये बात अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन फेडरल कैपिटल टेरिटरी और फेडरल पार्लियामेंट, हमारे कौमी असेंबली और सेनेट ने आज तक डोमेस्टिक वायलेंस का मुजवजा कानून पेश हो चुका, आज तक इसको पास नहीं किया। आज तक हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट मौजूद ही नहीं है सिरे से। 2003 में हम में से कुछ लोगों ने ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में पेश किया था। 2003, आज है 2025। ये शर्म का मुकाम है, हम शर्म से डूब मरे। हमारे कानूनदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे वजीर, हमारे सरबराहान हुकूमत, सरबराहान मुमलिकत शर्म से डूब मरे that there is no domestic violence law in इस्लामाबाद। हमारे कहने पर, हमारे इसरार पर, हमारी एडवोकेसी पर सिंध की हुकूमत, सिंध की असेंबली ने 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी इनेक्ट हो चुके हैं डोमेस्टिक वायलेंस बिल। लेकिन आपने क्या किया? मैं यहाँ सियासत करने नहीं आई हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ, ना मैं किसी पार्टी की दुश्मन हूँ, लेकिन आपने क्या किया? आपने, सब जानते हैं, 2020 में वही डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो कि हमने 2003 में पेश किया था, उस वक्त की असेंबली को आपने उठाकर वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेज दिया, जो कि शर्मनाक बात थी, क्योंकि आप नंबर 1 अपनी बुज़दिली दिखा रहे थे, नंबर 2 अपनी लैक ऑफ कमिटमेंट दिखा रहे थे, और नंबर 3 एक छुपने का, एक खौफ का मुजाहिरा कर रहे थे कि जिस चीज का आपको पता है कि कंट्रोवर्सी बनेगी डोमेस्टिक वायलेंस बिल की, उसमें मैरिटल रेप भी आएगा, कत्ल भी आएंगे, और इन लॉज की तरफ से इंसेस्ट भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए आपने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेज दिया, और बिल्कुल बगैर किसी एहतराम के। आमतौर पर हम जब बुरी बात करने जाते तो कह देते हैं, एक ट्रेडिशनली हमारा एक तरीका होता है कोई बुरी बात करने से पहले कि बसद एहतराम, बसद मुआज़रत। बिल्कुल भी एहतराम के साथ नहीं, बिल्कुल भी किसी मुआज़रत के साथ नहीं। जब कोई चीज़ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में कोई मुजव्वज़ा बिल भेज दिया जाता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ उसका अंजाम क्या होता है। वो आज तक 2020 से वहीं पे पड़ा है और पड़ा रहेगा। और ये सब कुछ हो रहा है आइन के बावजूद, जिसमें जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की जमानत दी गई है, गारंटी किया गया है, प्रोविजंस मौजूद हैं, शिकल मौजूद हैं, आर्टिकल्स मौजूद हैं। आर्टिकल 25 से लेके 30 तक पढ़ लीजिएगा किसी दिन, आपको पता चले। आर्टिकल 10 पढ़ लें, आर्टिकल 9 पढ़ लें। खवातीन और बच्चियों को उतना ही हक इज्जत हासिल है जो कि किसी मर्द को हासिल है, उतना ही हक जिंदा रहना हासिल है जो कि किसी मर्द को हासिल है, उतना ही राइट टू फेयर ट्रायल औरतों और बच्चियों को हासिल है जो कि किसी मर्द को हासिल है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का उतना ही हक हासिल है जितना किसी मर्द को हासिल है, बल्कि उससे बढ़कर 73 का आइन औरतों के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जमानत देता है, प्रोविजन देता है और गारंटी देता है और सेफ गार्ड देता है। लेकिन कहाँ है, किधर है? उसके अलावा पाकिस्तान बतौर मेंबर अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तखत कुनिंदा और तौसीक कुनिंदा है उन कन्वेंशंस और ट्रीटीज
اور معاہدوں کا، جس میں CEDAW کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن 1995 میں آپ نے دستخط بھی کیے تھے، 1996 میں آپ نے توثیق کر دی تھی. آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ ان میں سے کتنی شکوں پر آپ نے کسی قسم کی کوئی عمل درآمد یا عملی جامہ پہنانے کی کوشش تک نہیں کی. ہمارے یہاں نا انصافی کے بہت سارے، جہاں انصاف کے لیے عدلیہ موجود ہے اور ہم امید رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ نا انصافی کے بھی بہت سارے پہلو موجود ہیں. مثلاً جرگے اور پنچایتیں موجود ہیں، جہاں پر وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ سربراہی کرتے ہیں جرگوں اور پنچایتوں کی، جو کہ کل کو جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہی ہماری قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کلیش آف انٹرسٹ، مفادات کا تضاد اگر نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے کہ آج جمعہ ہفتہ اتوار میں جرگے کی سربراہی کرتا ہوں، پنچایت کی سربراہی کرتا ہوں، اور منگل سے لے کے جمعے تک میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرتا ہوں. میں کس کو بے وقوف بنا رہا ہوں؟ میں اور آپ تو بے وقوف بننے کے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں کس قسم کی ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جس کا نام آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن رکھا گیا، وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہے، وہ انصاف کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. امیر لوگ نا انصافی خریدتے ہیں اور غریب لوگ انصاف کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں ابھی آ رہی ہوں ڈاکٹر شاہ نواز جمرو کی بیوہ سے مل کر، ان کی چھوٹے چھوٹے دو اتنے بچوں سے مل کر انٹیریئر سندھ سے میں ابھی واپس آئی ہوں اسلام آباد. دل دہل جاتا ہے سن کر کہ اس شخص کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. اور کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح شاہ رخ اور شاہ زیب، بہت سارے اور ہمارے سامنے کیسز موجود ہیں جہاں نام نہاد کمپرومائز سیٹلمنٹ، نام نہاد راضی نامہ، معافی نامہ، صلح نامہ کروا کے پیسے کے کیسز کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ جی میں نے اللہ کے نام پر معاف کیا، ان کو چھوڑ دیں. اور وہ قاتل، وہ ریپسٹ، وہ ہر طرح کا عورتوں اور بچیوں کے خلاف تشدد کرنے والے وہ چھوٹ جاتے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے. میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں یہاں پر سارا انعام کے والدین اور فیملی کے اوپر، اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ہماری بیٹی نور مقدر کی والدہ اور والد اور فیملی کو. آپ نہ بکے تھے نہ بکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں بکیں گے. ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کتنی بھی کوشش کی جائے آپ کو خریدنے کی اور بیچنے کی، آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، سلام ہے آپ پر، اور مبارکباد پوری قوم آپ کو پیش کرتی ہے اس وجہ سے. آخر میں یہ زبان کی بھی بات ہے. چھپایا اس لیے جاتا ہے کہ جو عورت ریپ ہو جاتی ہے یا قتل ہو جاتی ہے، چاہے گھریلو تشدد ہو یا باہر سڑک پہ چلتے ہوئے کہیں پہ ہو، یا اچھلا بازار سرے بازار بلاسفیمی کے ایلیگیشنز، جھوٹے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں. ہم لوگ کچھ ٹریڈیشنلی ہماری ایک تاریخی رسم و رواج چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کو وکٹم یا سروائیور کے لیے شیم اور ڈس آنر سمجھتے ہیں. یہ بے غیرتی ہے، بے عزتی ہو گئی ہماری. کیوں بھائی؟ ہم تو ریپ ہوئی، ہم کیسے بے عزت ہو گئے؟ تم ریپسٹ ہو، تم بے عزت ہو. ہماری عزت اور ہماری شان میں کچھ فرق نہیں پڑا. یہ الفاظ جو اصطلاحات اردو میں، اس کی عزت لوٹ لی گئی، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ بے آبرو ہو گئی. خبردار جو کسی نے کہا کہ ریپ کی سروائیور بے آبرو ہو گئی یا اس کی عزت لوٹی گئی، وہ عزت دار ہے، اور تم بے عزت ہو، تم بے غیرت ہو جس نے یہ جرائم کیے ہیں، جس نے یہ کرائمز کیے ہیں، سیکشل کرائمز کیے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ ماتم تو بہت ہو گیا. کرنا یہ ہے کہ ہم نے خاموش نہیں رہنا. ہم نے اپنی ایکٹیویزم اور فعالیت کو جاری رکھنا ہے. ہم کتنا بھی تھک جائیں، میرے جیسے کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، اور ہم کہیں کہ اچھا اب ہم نے بہت 45-46 برس تو مجھے ہو گئے فیلڈ میں، اور میں کبھی کبھی بہت سنجیدگی سے سوچتی ہوں کہ اب ان جیسے ینگر جنریشن کہاں گئی، حلیمہ اور حمزہ،
अब आपकी बारी है, आप हमारी जगह लीजिएगा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक जिंदा हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम शाना बशाना चलें इस नौजवान नस्ल के, और शायद इनकी मेंटरिंग करने में हमारा भी थोड़ा सा हाथ हो सकता है, इनकी इंस्पिरेशन में शायद हमारा भी थोड़ा सा हाथ हो सकता है। खामोशी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, गैर फालियत इनएक्शन ऑप्शन बिल्कुल नहीं है ही नहीं। अदम दिलचस्पी हमारे सामने ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। हमने करना क्या है? हमने नई कानून साजी के लिए एडवोकेसी जारी रखनी है। पुरानी कानून जो हो चुके, जो पास हो चुके, इनेक्ट हो चुके पार्लियामान के जरिए, उनको पहली बात कि उनको थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है, और दूसरी बात उनके ऊपर अमली जामा पहनाने की जरूरत है, जिसके लिए हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स भी चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस के भी रिफॉर्म चाहिए। ट्रेनिंग तो बहुत हो गई, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पिलाना मजबूर नहीं कर सकते। वो पानी पीना घोड़े का अपनी मर्जी होती है कि मैं 100 ट्रेनिंग्स ले लूं, और वो ट्रेनिंग्स में से मेरे दिमाग में जाएगा क्या, उस पर मैं अमल कितना करूंगा। अगर मैं पुलिस एहलकार हूं या मैं अगर जज हूं, तो मैं कितना उस पर अमल करूंगा। मैं आपको नाम लेके